بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد. محترم سامعین، رمضان المبارک کا یہ مہینہ شروع ہوا جو بڑا ہی بابرکت ہے، اور اس کا سحری کھانا یہ اور بھی بابرکت ہے. سحری کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہیں تاکہ آپ کے سامنے رکھے جائیں. ایک چھوٹی سی مجلس کے اندر ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں. ہو سکتا ہے ان میں سے ہم میں سے کوئی کمی رہتی ہو، اس کمی کو ہم دور کر سکیں اور سحری کی فضیلت کو ہم حاصل کر سکیں. پہلا مسئلہ سحری کے حوالے سے یہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے. یعنی جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ صرف ہم نے اپنے سارے دن کی بھوک پیاس نہیں مٹانی، بلکہ اس کا فائدہ بھی یہ ہے جہاں پر ہم کچھ بھی کھائیں بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، بعد میں کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، وہ جو فضیلت ملتی ہے وہ تو ہر روز ملتی ہے، لیکن یہاں پر سحری کے ٹائم یہ کام کرنے کی وجہ سے ہمیں برکت حاصل ہوتی ہے. ہمارے اس کام کے اندر، اس سحری کے اندر برکت ہے. دوسرا فرق ہے ہماری سحری میں اور اہل کتاب کی سحری میں. ہمارے روزوں میں، اہل کتاب کے روزوں میں، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم میں ہے، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانے کا. کرسچن کیا کرتے ہیں، انہوں نے آج افطاری کی ہے، افطاری کے بعد سونے تک شاید وہ کھاتے پیتے ہیں کچھ، جیسے وہ سوئے ان کی سحری شروع ہو چکی. اب وہ صبح نہیں کچھ کھا سکتے، رات کو اٹھ کے نہیں کھا سکتے، اگلے دن مغرب تک کھانا، یہ ان کے دین کے اندر ہے. لیکن ہمارے لیے کیا رکھا گیا کہ آپ ساری رات کھاتے پیتے رہو، ساری رات آپ کے لیے سب کچھ حلال ہے، جو حلال چیزیں ہیں. سحری کے ٹائم آپ نے کھانا پینا. ہمارے یہاں بعض یہاں پر ایک تیسرا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ بعض لوگ سحری سے پہلے کے 2-3 گھنٹے پہلے کھا کے سو جاتے ہیں. سحری یہ ان کی نہیں ہوئی، اس لیے انہیں پیٹ بھرا ہے، سحری کا وقت نہیں آیا. ابھی سحری کا وقت ابھی آگے بات آ رہی، بالکل فجر تک، فجر کی اذان تک کھاتے پیتے رہنا ہے. تو 2-3 گھنٹے پہلے کھا کے سو جانا، پھر فجر کی نماز ہی جس کی فوت ہو گئی، نماز ہی نہیں پڑھی، تو اس کی سحری کا کوئی فائدہ نہیں، روزے کا کوئی فائدہ نہیں. روزہ تو ہمیں روٹین پر لانے کے لیے آیا ہے، یہ رمضان ہماری ٹریننگ کروانے آیا ہے. لیکن یہ کیسا رمضان ہے جس نے ہماری فجر کی نماز ضائع کر دی؟ تو رمضان نہیں ہے. ہم نے پھر رمضان کی فضیلت اور رمضان کی یہ چیزیں حاصل نہیں کی. تو یہ یہود و نصارہ کی مخالفت میں اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے سحری کھانا. اور آپ جانتے ہیں ہمارے دین نے سب سے زیادہ مخالفت اگر کی ہے تو یہودیوں کی اور مشرکین کی ہے، سب سے زیادہ. آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں، حج کے دن میدان عرفات تک جانا 9 تاریخ کو فرض قرار دے دیا گیا. اور مکہ والے کیا کہتے تھے، مشرکین مکہ جو حج کرتے تھے اپنے طریقوں پر، وہ کہتے تھے ہم مکہ والے ہم مزدلفہ تک آئیں گے. یہ منا ہے، پھر آگے مزدلفہ ہے، پھر آخر میں عرفات ہے. وہ کہتے ہیں ہم مکہ والے ہم مزدلفہ تک آئیں گے، آگے عرفات تک نہیں جائیں گے. حالانکہ آپ روزے میں بھولے سے کھا پی لیں، دین کیا کہتا ہے، روزہ پورا کرو، معاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہیں اور نماز میں بھول گئے، سجدہ سہو کر لیں، معاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں. دین نے ہمیں بہت جگہ پر رعایت دی ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا دین نے یہاں پر رعایت کیوں نہیں دی؟ ایک بندہ بھولے سے میدان عرفات میں نہیں پہنچا، راستہ بھول گیا، وہ بیمار ہو گیا، چلا نہیں جا رہا، سواری گم ہو گئی، کعبے والے گم ہو گئے، میدان عرفات نہیں پہنچا، اس کا یہ 10-15 لاکھ آج کے دور میں لگانا ضائع ہو گیا، حج نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے یہ بندہ گم ہو گیا تھا، اس کی سواری گم ہو گئی، لوگ گم ہو گئے، راستہ بھول گیا، میدان عرفات پہنچنے کے بجائے یہ کہیں اور پہنچ گیا، دن ختم ہو گیا. دین کہتا ہے اس کا حج نہیں ہوا. آپ جانتے ہیں اتنی سختی، اس لیے کیونکہ یہ مشرکین کا طریقہ تھا کہ میدان عرفات نہ پہنچنا. اللہ نے کہا جو میدان عرفات نہیں پہنچے گا، دین نے کہا اس کا حج ہی نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی یہود و نصارہ کی مخالفت میں
یہ سحری کو ہمارے لیے لازم قرار دے دیا کہ سحری ضرور کھاؤ، چاہے تمہیں ایک گھونٹ بھی پینا پڑے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا تو پیٹ بھرا، کوئی گنجائش نہیں ہے، رات کا کھایا تو میں کچھ نہیں کھا پی سکتا، نہیں، آپ کو سحری سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہماری سحری کے اندر اس چیز کی بہت کمی ہے، ہمارے پاکستان میں نے دیکھا، لیکن افطاری کے ٹائم ہمارا دسترخوان اس سے بھرا ہوتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ کھجور۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی جو بہترین سحری ہے وہ کھجور کی ہے، یعنی بہترین سحری کھجور کی ہے، جو آپ کو روزے میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدے دیتی، معدے کے لحاظ سے اور بھوک نہ لگنے کے لحاظ سے، پیاس نہ لگنے کے لحاظ سے، اور بے شمار چیزیں۔ تو آپ اپنی سحری کے ٹائم بھی کھجور کا اہتمام کریں، چاہے کھجور کھائیں، 2 کھائیں، 3 کھائیں، جس طرح افطاری کے ٹائم آپ کھجور کا اہتمام کرتے ہیں، سحری کے ٹائم بھی اپنے دسترخوان پر کھجور رکھیں۔ 5ویں چیز یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السحور کلہ برکۃ، سحری کی ساری برکت ہے، ساری کی ساری سحری جو ہے ساری کی ساری برکت ہے۔ فلا تدعوا، سحری کرنا نہ چھوڑو، کسی صورت میں نہ چھوڑو۔ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من الماء، چاہے تمہیں ایک گھونٹ پانی کا پینا پڑے، یہ ضرور پیو، یعنی یہ سحری تمہاری شمار ہو جائے گی۔ آپ ایک کھجور کھا لی، سحری ہو گئی، آپ نے کچھ نہ کچھ کھا لیا، آپ کی سحری ہو گئی۔ نہیں ہوتا نا، بعض بندے کا معدہ خراب ہے، کوئی مسئلہ ہے، نہیں کھانے کو دل چاہ، لیکن رات کا کھایا ہوا ہے، نہیں، آپ نے اپنے اور یہودیوں عیسائیوں کے درمیان فرق کرنا ہے، اس برکت کو حاصل کرنا ہے، چاہے تمہیں ایک گھونٹ پانی کا پی کر کے سحری کا اہتمام کرنا، تاکہ باقی لوگوں سے آپ پیچھے نہ رہ جائیں۔ اب یہ سحری کھانا، سحری کرنا کتنا مقدس عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھٹی چیز یہ ہے، ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ کے درود بھیجنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، جیسے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے تمہارے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بھی ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ کیوں جی؟ نہیں، تو پھر کیا مراد ہے؟ درود پڑھنا عبادت ہے نا، تو کیا اللہ تعالیٰ عبادت کرتے ہیں کسی کی؟ نہیں۔ تو اللہ کے درود بھیجنے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہاں بھی یصلون، یعنی اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر برکتیں رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ 7ویں چیز ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بکروا الافطار واخروا السحور، افطاری کرنے میں جلدی کرو اور سحری کرنے میں لیٹ کرو۔ کیا مراد ہے؟ یعنی افطاری کرنے میں جلدی کریں، یعنی اذان ہونے سے پہلے جلدی جلدی روزہ کھول لیں؟ نہیں، یعنی جیسے ہی اذان ہو، مغرب کا ٹائم شروع ہو، فوراً افطاری کریں۔ اب آپ یہ نہیں کہ میں عورت ہے تو کھانا بنا رہی ہوں، میں روٹی بنا لوں پھر کھجور کھاؤں گی، مرد ہے تو میں پہلے گھر کا فلاں کام کر لوں، اذان ابھی ہو رہی ہے نا، میں پھر کھجور کھا لوں، نہیں، سب کام چھوڑ کے فوراً افطاری کرو۔ اور واخروا السحور، اور جو سحری ہے وہ لیٹ کرو۔ لیٹ سے مراد یہ نہیں کہ اذان ہوگی آپ کھاتے پیتے رہیں، نہیں، لیٹ سے مراد ہے آخر تک کھاتے رہیں، یہ نہیں کہ آپ 20 منٹ پہلے کھا کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے، آدھا گھنٹہ پہلے 2 گھنٹے پہلے کھا لیا، نہیں، سحری شروع کی اینڈ تک کچھ کھاتے پیتے رہے، اور جیسے ہی اذان شروع ہوئی، ٹائم ختم ہوا 5:19 جو بھی ٹائم ہے، کھانا پینا بند کر دیں۔ اب یہ نہیں کہ میں کھاتا پیتا رہوں، اب آپ کھاتے پیتے رہے، نہیں، بالکل اس کو بند کر دیں۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ اذان کے ٹائم پر پکڑ کر کھانا، بعض وہ پہلے بیٹھے ہیں، جیسے اذان شروع ہوئی اور میری وہ فلانی گولی رہتی ہے، سر درد والی گولی پکڑائیں گے، چائے دے دیں، یہ فلاں چیز پکڑا دیں میں کھا لوں، آپ نے اپنا روزہ خراب کر لیا۔ اذان کب شروع ہوتی ہے؟ جب سحری کا ٹائم ختم ہوا اور فجر کا ٹائم شروع ہوا۔ اور ہم میں سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ پوچھتے بھی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جب اذان شروع ہوئی کھانا پینا شروع کر دیا،
تو یہ روزہ تو آپ نے ابھی خراب کر دیا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں جو بندہ کھانا کھا رہا ہے اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ کھا لے، وہ لقمہ پکڑا ہے، وہ بندے کے ہاتھ میں گلاس پانی کا ہے، کوئی اور چیز ہے جو آدھے چند سیکنڈ میں پوری ہو سکتی ہے، اس کو کھا لے جو اس کے ہاتھ میں چیز ہے، یا اس کے بغیر اس کو گزارا نہیں ہے۔ بندہ لیٹ اٹھا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں 2-4 لقمے لگا رہا ہوں جلدی سے تو میرا روزہ پورا ہو جائے گا، تو 2-4 لقمے کوئی 10-20 سیکنڈ میں آدھے منٹ میں کھا لے۔ لیکن یہ جو روٹین ہے کہ آپ اذان شروع ہو کھائیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ 8ویں یہ چیز ہے سحری کی نیت فجر سے پہلے ضرور کریں، اور جو نیت ہے یہ ہر عبادت کا رکن ہے، سب سے بڑا رکن۔ نیت نہیں ہے تو آپ کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ اور نیت کہاں سے ہے؟ دل سے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ رات کو کر لیں، فجر سے پہلے کر لیں، یا آپ نے رات کو تراویح پڑھی، کس لیے پڑھی کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، آپ کی نیت ہو چکی ہے۔ یا آپ پورے رمضان کی ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں چاہ رہا ہو کہ میں نے انشاءاللہ سارے روزے رکھنے، تو آپ کی پورے رمضان کی بھی نیت ہو سکتی ہے۔ یا آپ رات کو یا فجر سے پہلے جب آپ سحری کرنے لگیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے سحری کس لیے کر رہا ہوں، روزہ رکھنا ہے، یہ آپ کی نیت ہے۔ 9ویں چیز یہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جو اپنی روزے کی نیت اور روزے کو جمع نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں، یعنی اس کی نیت ہونا یہ ضروری ہے۔ تو فرضی روزہ ہو، قضا کا روزہ ہو یا نظر کا روزہ ہو، یہ 3 طرح کے روزے ہیں جس کی نیت سحری سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ البتہ جو نفلی روزہ ہے اس کی نیت سحری سے پہلے ضروری نہیں، یعنی عام دن آپ اٹھیں، آپ بغیر کچھ کھائے پیے مسجد میں آئے، ارادہ کوئی نہیں تھا، فجر پڑھی، درس سنا، اشراق پڑھی، گھر گئے، تو آپ سمجھتے میں روزہ نہ رکھ لوں، اس صبح کچھ نہیں کھایا پیا، تو آپ نیت کر لیں 10 بجے بھی، 10 بجے اگر شرط یہ کچھ کھایا پیا نہیں، 8 بجے تک نہیں کچھ کھایا پیا، مغرب تک روزہ پورا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے بعد درس وغیرہ دے کے فارغ ہو کے گھر آتے، اشراق پڑھ کے یا اشراق کے بعد گھر سے پوچھتے کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ گھر سے آواز آتی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس اپنے گھر سے پوچھا کہا کچھ نہیں، تو فرماتا ہے میں روزے سے ہوں، یعنی ابھی تک میرا روزے کا ارادہ نہیں تھا لیکن کچھ نہیں کھانے پینے کا، تو میں نیت کر لی کہ میرا روزہ شام تک اب روزے تھے۔ یہ تصور کریں یہ کون ذات ہے کائنات کی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، اللہ کے بعد سب سے بڑا جن کا مقام ہے، ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کھجور ہے، نہ کوئی نمک ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ روٹی ہے، نہ آٹا ہے، نہ سالن ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں ابھی سحری میں کتنے لوگ مال کھا کے آئے، ہماری افطاری میں دسترخوان پہ کیا کچھ نہیں ہوتا۔ کیا کبھی ہمارے یہاں نوبت آئی کہ آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں روزہ رکھوں؟ ہم تو گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اللہ انہوں نے تو بڑا کچھ دیتا ہی، میں ہی ملا تھا نعوذ باللہ، میں نے کچھ نہیں دیتا۔ اس طرح کے الفاظ لوگ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، یہ شکوہ اللہ کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ یہاں شکوہ اگر ہوتا تو یہاں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ میں تیرا محبوب پیغمبر اٹھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن آپ تو روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی گلا شکوہ نہیں، نہ گھر سے نہ آپ کی طرف سے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں عبادات میں اتنا زیادہ آگے بڑھنا چاہیے جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی، لیکن جتنی زیادہ ہمارے پاس نعمتیں ہیں ہم اتنا ہی دین اور نماز، روزے، تراویح ان چیزوں سے دور ہیں والعیاذ باللہ۔ پورے رمضان کی نیت تراویح کے وقت، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہیں۔ اور یہ جو الفاظ ہر مسجد میں تقسیم کیے گئے کیلنڈر پر لکھے رہتے ہیں، یہ علماء کرام اس پر بات کر چکے ہیں، تمام مسالے کے تقریباً اہل حدیث بھی، ہمارے دیوبند کے بھی، بریلویوں کا میں نے نہیں سنا، مفتی طارق مسعود صاحب دیوبند کے بہت بڑے عالم دین، مشہور عالم دین ہے، وہ بھی بات کر چکے ہیں، اہل حدیث علماء بات کر چکے ہیں۔ اور یہ لکھی بڑی بات ہے کہ یہ بنائے گئے الفاظ ہیں، جھوٹے اور من گڑت ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر دور جانے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی، کسی سے خطاب کرنے کی کوئی بات نہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ ہر نوجوان، بچہ، بوڑھا سب چلانا جانتے ہیں۔ گوگل پر لکھ کے دیکھیں وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ کس حدیث میں ہے؟ حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ ہی نہیں کہیں، اتنے بنائے گئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر کیلنڈر پر چھپتے ہیں، یعنی ایسا جھوٹ ہے جو ہر کیلنڈر پر چھپتا ہے، ہر مسجد میں آتا ہے۔
اور ٹی وی پر باقاعدہ بعض ٹی وی چینل والے باقاعدہ اس کو دکھاتے ہیں. یعنی نہ کوئی عالم بولنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی کیلنڈر والا، نہ کوئی چھاپنے والا، اور پنجابی میں کہتے ہیں مکھی پہ مکھی ماری جا رہی ہے، کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، بس پڑھی جا رہی ہے. پھر معنی اور عربی لغت کے لحاظ سے بھی غلط ہے. جو لوگ عرب میں رہے ہیں جانتے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب بھی رہے ہیں، غدن کس کو کہتے ہیں؟ کل کو. میں ابھی سیری کرنے لگا ہوں، میں نیت کرتا ہوں، یہ غلط جھوٹی نیت، وابی سومی غدن نویت من شہر رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں. روزہ تو ابھی رکھنا ہے، سحری تو ابھی کرنے لگے، اور نیت کب کر رہے ہیں؟ کل کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا وابی سومی الیوم، کہ میں آج کے روزے کی نیت کر رہا ہوں. یہ تو نہیں ہے. تو یعنی بناتے وقت بھی غلطی کر دی. جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ کہیں نہ کہیں سے پکڑا جاتا ہے. تو یہ نیت کے الفاظ ہی غلط اور جھوٹے ہیں جو بنائے گئے، جو عربی لغت کے لحاظ سے ہی غلط ہے، جو کل کے روزے کی نہیں ابھی کے روزے کی نیت کرنی چاہیے تھی. علامہ العینی الحنفی عمدۃ القاری کے شارح ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کی جو صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری اس کی پہلی جلد 35 صفحے پر یہ موجود ہے. اب سحری کھانی کیسے ہے؟ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ کھانا شروع کر دیں. بھول گئے ہیں تو بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھ لیں جب یاد آئے. اس کے دوسرے الفاظ ہیں بسم اللہ فی اولہ وآخرہ پڑھ لیں. فی کے ساتھ آئیں گے اول ہی ہو جائے گا، فی کے بغیر پڑھیں گے اولہ ہو جائے گا. بسم اللہ اولہ وآخرہ یہ پڑھ لیں. جب کھانے کے دوران یاد آیا کہ میں بسم اللہ بھول گیا ہوں تو یہ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں. اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں ضرور. جب بھی کھانا کھایا کریں، سحری کا ہو، افطاری کا ہو، دن بھر میں عام دنوں میں کچھ کھائیں پئیں، رات کو کھائیں، کوئی فروٹ کھائیں، کچھ بھی کھائیں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں. وہ کون سی دعا ہے؟ جس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تصور کریں کھانا میں نے آپ نے کھایا اور دن میں کم از کم 3 بار تو عام دنوں میں کھاتے ہیں. یہ ناشتہ ہے جی، یہ دوپہر کا کھانا، یہ شام کا کھانا، اور بھی 3 چیزیں، کبھی آپ سموسا کھا رہے ہیں دن ٹائم، کبھی فروٹ چاٹ کھا رہے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا. ان کے بعد یہ دعا پڑھیں، اہتمام کریں، یاد رکھیں کہ میں نے یہ دعا پڑھنی. فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث کے لفظ ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. اور وہ کون سی دعا ہے؟ یہ کون سنائے گا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ نہیں ہے، یہ دعا ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. تو کون سی ہے پھر؟ 3-4 علماء بیٹھے ہیں، ان کے علاوہ باقی بھائیوں کو تو آنی چاہیے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اسی حدیث کے آگے ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. یہ مشکل دعا ہے. یعنی اگر ہم نے اپنے گناہ معاف کروانے ہوں، ہم معافی کروانے میں سچے ہوں تو یہ دعا 1 منٹ میں یاد ہو سکتی. اگر یہ ہو کہ دیکھا جائے گا میرے کون سے گناہ ہیں، مینو تو اللہ نے بخش ہی دینا، جنت میرے لیے بنائی، پھر یاد کرنے کی ضرورت نہیں. جس کو جنت کی فکر ہے، جہنم کا ڈر ہے، گناہ اس کو پتا ہے میں نے کیے ہیں بہت، اس کی معافی مجھے مانگنی چاہیے اور روز مانگنی چاہیے. قبر اور آخرت کی فکر ہے وہ ضرور یاد کرے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تو یہ دعا کھانے کے بعد پڑھیں. اس کے بعد اذان کی بات میں نے ذکر کر دی. لمبی اذان اگر ہو رہی ہے، بعض لوگ جو ہے اذان تک جو کھاتے رہتے ہیں، میں نے مسئلہ ویسے بیان کر دیا ہے. بعض مؤذن سحری کی اذان بہت لمبی دیتے ہیں، یا دوہری اذان دی جاتی ہے ہمارے ہاں، تو بعض لوگ اذان کے آخر تک کھاتے رہتے ہیں، بعض 5 منٹ کی اذان دیتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے، میں نے پہلے کیا ہے. وہ لیٹ ہو گیا ہے یا کسی کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ چند سیکنڈ میں وہ کھا لے. باقی جیسے اذان شروع ہوئی ہے، فجر کا سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، فجر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. یہ سحری کے حوالے سے جو ضروری مسائل تھے ایک جگہ پر درج کیے تاکہ ایک ہی مجلس میں ان کو ہم بیان کر سکیں اور آپ لوگ ان کو یاد کر سکیں. اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت ہمیں سحری کھانے والے، سحری کی برکت حاصل کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.